بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ NM TV سے میں نصرت مرزا ہوں، اور آج کا ویلاگ جو میں پاکستان کے حالات پر جس انداز سے پاکستان کے حالات میں تبدیلی آ رہی ہے اور جو منظرنامہ پیش ہو رہا ہے اس پر میں فکر مند ہو کر یہ ولاگ بنا رہا ہوں۔ عمومی طور پر میں تمام اپنی زندگی کے میں ہمیشہ پاور پالیٹکس کو میں دیکھتا رہا، اس کے مطالعہ کرتا رہا، اور میں یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ میں نے سارے انقلابات کو دیکھا ہے اور اس کی وجوہات بھی مجھے پتہ ہیں، وہ کس طرح سے ہوئے ہیں وہ مجھے معلوم ہے، کسی حد تک معلوم ہے۔ یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ پورے حالات معلوم ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ میں طالب علم ہوں تو میں اس کھوج میں رہتا ہوں کہ یہ معاملات کیسے ہوئے، یہ کون کر رہا ہے، اس کے پیچھے کیا ہے، معاملات ہیں کس وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب وہ پیدا کیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ اس وقت بڑی حکومت کا رخ کس طرف جا رہا ہے، پاور کا کھیل کس طرف جا رہا ہے۔ اب جس انداز سے یہ جو معاملہ ہوا ہے عمران خان کے بعد 2022 سے لے کر اب تک، وہ ایک عجیب و غریب منظرنامہ ہے جو کہ پہلے کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ اب اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بظاہر ہمیں یہ لگتا ہے کہ جو پاور پالیٹکس میں جو کھلاڑی ہیں وہ شاید تبدیل ہونے جا رہے ہیں، یا بہت اس قدر ویک ہو گئے ہیں عوام کے اندر کہ خون خرابے کا جو خطرہ ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور جس سے کہ دوست ممالک بھی پریشان ہیں، اور ملک کے اندر جتنا زیادہ یعنی خوفناکی کیفیت ہے، وہ یہ بات آپ اندازہ انتشار کا عالم ہے جس میں یہ تک کہا جا رہا ہے کہ خانہ جنگی ہو سکتی ہے، افراتفری ہو سکتی ہے۔ جو یونانی فلاسفر تھے انہوں کا یہ کہنا تھا کہ اگر کسی بھی ملک کے اندر کوئی نہ کوئی نظام ہونا چاہیے، اگر کوئی نظام نہیں ہوتا ہے تو پھر ملک میں افراتفری ہوتی ہے، اور افراتفری سے بہتر کوئی نظام ہے، چاہے وہ بادشاہت ہو، چاہے وہ مارشاء اللہ ہو، چاہے وہ کسی قسم کی حکومت ہو یا ٹیکنوکریٹ کی حکومت ہو۔ جو عمومی طور پر ٹیکنوکریٹ کی جب حکومت ہم بات کرتے ہیں تو فوری طور پر یہ جاتا ہے کہ امریکہ کے لائے ہوئے ٹیکنوکریٹ ہوتے ہیں، جیسے کہ پہلے آئے ہیں جو عجیب و غریب جن کے والدین تک کا اپنی قبروں تک کا پتہ نہیں تھا، جھوٹی قبریں ان کی بنا کر ان کو بتایا گیا کہ یہ والد کی خبر ہے، ان کی قبر ہے، نہ ان کا کوئی شناختی کارڈ تھا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جو اس وقت حکمران ہیں وہ نہ تو ڈیلیور کر پائے ہیں، نہ وہ ان کا جو ان سے امیدیں تھیں وہ وابستہ تھیں وہ پوری کر پائے ہیں۔ اور پاکستان کے اندر جس انداز کی بدامنی ہے، اب دیکھیے کہ ایک بریگیڈیئر کا شہید ہو جانا، جو کہ ISI کا بریگیڈیئر ہو، وہ ہمارے لیے ایک داغ، اتنا بڑا داغ ہے جس کو دھویا نہیں جا سکتا۔ یہ راحیل شریف کے آنے سے پہلے کے جو واقعات ہوئے تھے جس میں کہ وہ GHQ پہ بھی حملہ ہو گیا تھا اور بہت ساری باتیں ہوئی تھی، اس کے بعد میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں وہ اسی طرح کے سنگینیت کے لیے ہوئے ہیں۔ اور جو سابقہ جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، ان کی جو ان کی پالیسی تھی، اس کا یہ مظہر ہے، اس کی وجہ سے، اس کا شاخسانہ ہے، اس کی وجہ سے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ اور اب بھی جو چیف آئے ہیں وہ ابھی تک ہمارا یہ خیال تھا کہ وہ 2 مہینے کے اندر اپنے معاملات کو سنبھال لیں گے اور بہتری کی طرف جائیں گے، لیکن جو پروپیگنڈا ان کے خلاف ہو رہا ہے وہ ہمیں پسند بھی نہیں ہے، کیونکہ فوج ہمارے پاس اگر دیکھا جائے تو ہمارے پاس یعنی جو خدا کے بعد میں جو ہمارے پاس جو طاقت ہے وہ ہماری فوج ہے، جس پر ہم ہمیشہ انحصار کرتے آئے ہیں۔ وہ انحصاری بھی اب مشکوک ہو گئی ہے کہ یہ اب آیا ہمارے لیے کام کر رہے ہیں یا کس کے لیے۔ جو فوج کی بات تو ہم نہیں کرنا چاہتے، جنرل حضرات کی بات کرنا چاہتے ہیں ہم۔ جنرل حضرات ہیں وہ ابھی یعنی اتنی بے چینی ہے، اتنا اضطراب ہے پاکستان کے لوگوں میں کہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں۔ کہ یہ ہے جو آخری امید ہوتی تھی فوج ہوتی تھی، اور ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی وہ آ کر ہمیں سنبھال لیں گے، وہ ہماری طرح کے لوگ ہوتے ہیں اور ہماری طرح سے غریب لوگوں کی طرح سے وہ لوگ کام کرتے ہیں۔ لیکن یہ تو اس وقت جو حکمران آئے ہیں وہ تو سب کے سب، اس میں 2 باتیں نہیں ہیں کہ ان کے اوپر داغ ہیں اور وہ بہت سے مسائل میں الجھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت کیسز ہیں۔ اب وہ الیکشن کی جو ڈیٹ ہیں وہ بھی سپریم کورٹ کا بھی حکم نہیں مانا جا رہا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ سپریم کورٹ کو بھی اسرٹ کرنا چاہیے، اور جو ہے چیف میں خصوصاً ان سے میرا کچھ نہ کچھ تعلق رہا ہے، میرا حسن ظن ہے ان کے بارے میں، چیف الیکشن کمشنر کے بارے میں، تو میں ان سے استدعا کرتا ہوں کہ آپ ایسا نہ کریں، اور بالکل ہی آپ PMLN کا جو ہے لائن کو ٹو نہ کریں۔ آپ کو اللہ کے یہاں پر اس کا حساب کتاب بھی دینا ہوگا، تو وہ آپ اس تناظر میں کام کریں۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی وہ آپ کو نہیں دے رہے ہیں تو یہ حکومت جو ہے وہ تو نہیں دے گی، کیونکہ ان کو تو مفت میں مل گئی ہے۔
اور جو یہ مقبول بھی نہیں ہیں. اور اب جو بھی بات آپ کر لیں کہ اتنے سارے لوگ ہیں اور وہ پھر آپ جس طرح کا تشدد کر رہے ہیں وہ تشدد بھی اندیکھا ہے. حد تو یہ ہے کہ جو باہر کے ممالک ہیں وہ چیخ اٹھے ہیں کہ جس انداز کی جو پولیس حرکتیں کر رہی ہے وہ ناقابل قبول ہے. ناظرین کرام، مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو جو انتشار کا شکار کرنا چاہتے ہیں، جو عدم استحکام کا شکار کرنا چاہتے ہیں، وہ لوگ بھی اس طرح سے مضطرب ہو گئے ہیں کہ وہ اس سے، کیونکہ پھر پورا علاقہ خطہ جو ہے وہ خطرے میں پڑ جائے گا. ایک طرف جو کوشش چین کر رہا ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے چین اور سعودی عرب کے درمیان میں، ایران کے درمیان تعلقات کو اچھے کر دیے ہیں، اور دوسری طرف ہماری طرف یہ ہنگامہ آرائی ہو رہی ہے کہ صاحب ہم بکھرتے چلے جا رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. تو اب اس صورتحال کے اندر وہ جو باہر کے ممالک ہیں انہوں نے بھی جو پولیس نے جو رویہ اختیار کیا ہے عمران خان میں اور زمان پارک کے ہمارے معاملے میں، کہ کوئی بھی انصاف کا کوئی پہلو نظر نہیں آ رہا. کوئی قانون اگر آپ دستور کو مانتے ہیں، آئین کو مانتے ہیں، تو پھر آئین کے تحت تو الیکشن تو ہونے ہیں. پھر چیف جسٹس کا فیصلہ بھی آ گیا، وہ بھی آپ نہیں مان رہے ہیں. چیف الیکشن کمیشنر صاحب کو میں کہنا چاہتا ہوں، اور وہ جو بھی جواز دے رہے ہیں تو وہ پھر بھی کہیں کہ صاحب میں تو آپ کو یہ کرنا پڑے گا. اپنے جو دوستوں کو، احباب کو جو آپ کے تعلق ہیں ان سے یہ کہیں کہ بھائی مجھے کرنا چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر یہ نہیں ہے تو آپس میں بات چیت کریں. کچھ نہ کچھ تو پاکستان کے اندر ایک نظم تو ہونا چاہیے نا. اب نظم کے بغیر اگر آپ نہیں کریں گے، پاکستان کو اگر انتشار کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تو پھر اللہ کی پکڑ بہت زیادہ ہوگی اور یہ ٹھیک نہیں ہوگا کسی کے لیے بھی. نہ جتنے بھی اقتدار کے محور ہیں، جو کہ 5 محور مانے جاتے تھے، ایک جو اول نمبر پر جو فوج مانی جاتی تھی، دوسری جو ہے جس کو ہم خاکی بیوروکریسی کہتے ہیں، دوسری جو ہے وہ یا اسٹیبلشمنٹ کہتے ہیں، یا دوسری جو تھی وہ سفید بیوروکریسی تھی، جو کہ آپ کے جو بیوروکریٹس ہوتے ہیں وہ ان کا ذکر تھا. تیسرا جو ہے زمیندار ہوتے تھے، پھر صنعت کار ہوتے تھے، پھر عوام ہوتے تھے. اب یہ جو معاملہ آ گیا عمران خان کا، انہوں نے بہت زیادہ ایک نیا سلسلہ شروع کر کے بے چینی پیدا کر دی ہے، اور وہ بہت زیادہ ملک میں اضطراب ہے اور بد امنی کی کیفیت ہے. اگر آپ دیکھیں کہ اس 2-3 دنوں میں جہاں ایک بریگیڈ کی شہادت ہوئی ہے وہاں پر حملے بھی بہت تیز ہو گئے ہیں. اور آپ نے دیکھا کہ یہ جو سکھر سے لے کر اور لاہور تک کی جو ہماری موٹر وے تھی یہ بہت سیف تھی، وہاں بھی 4 آدمی اغوا ہوئے ہیں. تو وہ اور کوئی بھی قانونیت اتنی بڑھ گئی ہے کہ جس کو سنبھالنا بظاہر مشکل نظر آتا ہے. تو ناظرین کرام، یہ بات ہم سب سے عرض کریں گے کہ بھئی اس لاقانونیت کو ختم کرنے کے لیے دیر مسٹ بی سم رول آف لا، دیر مسٹ بی سم رول، کوئی نظام ہونا چاہیے. اس بات پہ سب کا اتفاق ہے. اگر نہیں ہے تو موجودہ حکمرانوں کا نہیں ہے. تو میں سمجھتا یہ ہوں کہ اس وقت سب سے بڑی جو ہم اس وقت کال دے رہے ہیں وہ یہی دے رہے ہیں کہ آپ کو مہربانی کر کے ہر ادارہ جو ہے وہ یہاں پر ہم لوگوں کے امن و امان کی ضمانت دے. وہ کسی پارٹی کو بھی وہ اتنا زیادہ دور تک نہ لے جائے کہ وہ پھر بعد میں واپسی ممکن نہ ہو سکے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں کوئی عمران خان کا حامی نہیں رہا کبھی بھی، کیونکہ میں ان کی جو حکومت کو بھی دیکھ چکا ہوں کہ ان کی حکومت بھی کوئی خوش روبی سے انجام نہیں دے سکے. تو پھر بھی لیکن پھر بھی آپ کو یہ چاہیے کہ اس قسم کے اگر وہ غلطی پہ تھے تو آپ کو وہ غلطی دہرانی نہیں چاہیے. تو میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر جو ہے وہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ اگر ہم جو خلق خدا کو اگر انصاف نہیں دے سکتے ہیں، خلق خدا کے ساتھ میں اگر ہم ظلم و ستم کرتے ہیں تو وہ دوسرے لوگوں کو مسلط کر دیتے ہیں، دوسری قوموں کو مسلط کر دیتے ہیں جو جابر ہوتی ہیں، پھر وہ کسی کو نہیں بخشتے. اور سب سے پہلے جیسا کہ ملکہ سبا نے کہا تھا کہ بھئی جب یہ دوسرے لوگ آتے ہیں تو سب سے پہلے جو اشرافیہ وہ ختم کرتے ہیں. تو آپ کو یہ چاہیے کہ جو اشرافیہ کے لوگ اس وقت حکمران ہیں وہ اپنے آپ کو بچائیں کہ جو برا زمانہ آنے والا ہے وہ اس سے اگر وہ بچ گئے تو پھر وہ صورتحال تو ٹھیک ہوگی، ورنہ تو پھر حالات جو ہے جو بگڑتے چلے جا رہے ہیں وہ بگڑیں گے اور بہت زیادہ تباہی و بربادی پاکستان کا مقدر ہو جائے گی، جس سے بچنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے. ناظرین کرام، یہ ہم اس طرح دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو قائم دام رکھے، اور یہ ہم یقین سے کہتے ہیں قائم دام رہے گا، اور ہم یقین سے بھی یہ کہتے ہیں کہ دشمنوں پہ غالب آئے گا. لیکن اب کا جو اس وقت جو مخلوق خدا پریشان ہے اس کو دور کرنے کے اسباب کرنے چاہیے. ناظرین کرام، اس کے بعد اجازت لیتے ہیں. اللہ حافظ.